کہ یہ 2700 ارب روپے پہ یہ سرکولر ڈیٹ جا چکا ہے اور کئی بار بجلی کی قیمتیں بڑھائی گئیں. اس عذر کو پیش کر کے کہ ہم نے سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول کرنا ہے، نہ وہ کنٹرول ہوا اور بجلی کی قیمتیں آج آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. جناب اسپیکر، ایل این جی یہ چوتھی سردیاں ہیں، چوتھی سردیاں ہیں. ان کو ایل این جی امپورٹ کرنی بھول جاتی ہے سردیوں میں، اور ان کو فرنس آئل اور تیل امپورٹ کرنا ان کو یاد رہتا ہے. ان کو اس لیے کہ وہاں پر مافیاز ہیں، وہاں پر کارٹلز ہیں، اور ایل این جی کے چونکہ کانٹریکٹس مسلم لیگ نون کی حکومت نے سستے ترین وہ معاہدے کیے تھے، اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بجلی کے جو منصوبے لگے وہ بھی تاریخ میں سستے ترین تھے. آنریبل فائنانس منسٹر بیٹھے ہیں، انہوں نے بڑی مہربانی کی تھی. اس زمانے میں انہوں نے بہت ہماری مدد کی تھی، اور اس بات کی گواہی دیں گے کہ واقعی ایل این جی بیس پاور پلانٹس دنیا کی تاریخ کے سب سے ایفیشنٹ اور سب سے سستے لگے، اور انہوں نے ہماری اس وقت بڑی مدد کی. میں ان کا شکر گزار ہوں. پتہ نہیں یہاں پر آ کے کون سی ہوا ان کو لگ گئی ہے کہ جو ان کی اصل سوچ ہے اس کے اوپر یہ چلنے کے بجائے یہ آئی ایم ایف کے گرویدہ بن گئے ہیں. جناب اسپیکر، میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ وہ پرانے دن، بدقسمت دن پھر لوٹ آئے. ہم نے تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ نواز شریف کی قیادت میں جو بجلی کے منصوبے لگے ہیں اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، اس کو ہم نے پاکستان سے ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیا ہے. ان کی نااہلی، گریڈ اور انکمپٹنس کی وجہ سے دوبارہ بجلی وافر ہونے کے باوجود لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور مہنگی ترین بجلی بنائی جاتی ہے. موسٹ ایفیشنٹ پلانٹ موجود ہیں ان کے پاس جو ہمارے زمانے کے لگے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک بڑی مزہ خیز بات سنانا چاہتا ہوں. ابھی پچھلے ہفتوں ایک اشتہار آیا کہ ایک آئل ریفائنری نے کہا کہ ہم نے فرنس آئل ایکسپورٹ کرنا ہے. اس کا اشتہار آیا اور اسی لمحے پی ایس او ہدایت دے رہی ہے کہ جناب آپ فرنس آئل امپورٹ کریں. اب اس سے زیادہ بدحواسی یا میں کیا کہوں جناب اسپیکر، وہ لفظ موزوں نہیں ملتا کہ اس سے زیادہ انکمپٹنس اور اس سے زیادہ ان کی بیچارگی کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ایک کمپنی کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے فرنس آئل اور پی ایس او کہہ رہا ہے کہ ہم نے امپورٹ کرنا ہے. اب بتائیے کہ اس کے بعد کوئی ثبوت چاہیے آپ کو کہ اس سے زیادہ انکمپٹنٹ گورنمنٹ جس میں نہ ویژن ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئی. اور جناب اسپیکر، 14,000 میگا واٹ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان اس کے منصوبے لگائے گئے، اور جس طرح میں نے کہا کہ صرف 1100 ارب روپے تھا سرکولر ڈیٹ جو آج 2700 پہ پہنچ گیا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا پاکستان کے اندر سنگین مذاق غریب عوام سے یہ کر رہے ہیں جناب اسپیکر کہ جو لائن لاسز ان کے زمانے میں بڑھ گئے، بجلی کے جو ٹرانسمیشن جب ہوتی ہے تو اس کے لاسز ہوتے ہیں جنون، لیکن ان کے زمانے میں اور بڑھ گئے. یہ کہتے تھے کہ بڑے یہاں پر آنریبل منسٹرز بیٹھے ہیں، پہلے بھی فارمر جو تھے واٹن پارک کے، وہ بڑے دعوے کرتے تھے، تشریف فرمائیں، اور بھی کہ ہم نے جناب بہت کچھ کنٹرول کیا، ہم لائن لاسز کو، ہم بجلی کی. آرڈر ان ہاؤس پلیز، آرڈر ان ہاؤس پلیز. بجلی کی تھیفٹ کو کنٹرول کریں گے. کیا کیا انہوں نے؟ آئے دن بجلی کے بل بڑھتے ہیں. لوگ غریب اور بیوہ ان کو بجلی کا بل اور گیس کا بل ادا کرنا ایک وبال جان بن چکا ہے جناب اسپیکر. میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں. اور یہ بیٹھے بٹھائے دن رات اپنا سائن کرتے ہیں، اور آج بجلی کا بل بڑھ گیا، آج تیل کا بل بڑھ گیا،
آج فرنس آئل کا بل بڑھ گیا, آج پیٹرول کا بل بڑھ گیا. یہ ہے ان کی کارکردگی ان 3.5 سالوں کی, جس کے نتیجے میں پاکستان کی جو معیشت جو ہے وہ مجھے مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ دم توڑ رہی ہے. اور یہ اس وقت, کل میں نے کہا تھا کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا. یہ بانسری بجا رہے ہیں اور روم جل رہا ہے بالکل, اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. جناب اسپیکر, میں لمبی بات نہیں کروں گا, میں یہ کہوں گا کہ ہم نے ہر لمحے, آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ اپنی ذاتی پسند اختلافات سے بالا تر ہو کر, میں نہیں, پوری اپوزیشن, چاہے پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی ہے, اے این پی ہے, جماعت اسلامی ہے اور جے یو آئی ہے اور ہمارے مینگل صاحب ہیں اور تمام ہمارے احباب یہ یہاں پر بیٹھے ہیں, سب انہوں نے خلوص دل کے ساتھ پاکستان کے عظیم تر مفاد کے لیے کئی دفعہ کوڑا گھونڈ پاکستان کے لیے وہ بل میں کوآپریٹ کیا. فاٹف کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو, فیٹف کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ پاکستان جو ابھی بھی گرے میں ہے, ابھی بھی گرے میں ہے, ہم نے پوری اس ایوان نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا اور پھر اس کے علاوہ اور بھی اقدامات کیے گئے, لیکن ابھی بھی ہمیں گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے. لیکن ہم نے کہیں پر we did not shy away from our responsibility, ہم نے آگے بڑھ کر کنٹریبیوٹ کیا کہ پاکستان کے عظیم تر مفاد کا معاملہ ہے, اس میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. جناب اسپیکر, لیکن اس کے نتیجے میں چور اور ڈاکو کے نعرے لگتے رہے. یہ اصطلاح اس نے اس معاشرے میں زہر گھول دیا ہے اور بڑی مشکل سے یہ زہر اپنا وہ تالاب سے صاف کیا جا سکے گا. اس پہ صدیاں لگ جائیں گی جو زہر انہوں نے گھولا ہے. لیکن جناب اسپیکر, یہ کس نے کہا تھا کہ اگر مہنگائی ہوتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, ایک شخص نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا. اور یہ کس نے کہا تھا کہ جناب اسپیکر, بجلی اور گیس اور عام اشیاء کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو وہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے. آج جو آنریبل فائنانس منسٹر اپنے اس منی بل میں جو مہنگائی کا ایک نیا طوفان لے کے آ رہے ہیں, میں اس کے بارے میں ابھی آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا. لیکن یہ کون تھا وہ شخص جو کہتا تھا کہ اگر بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی اور تیل کی قیمتیں بڑھیں گی, ڈیزل کی قیمتیں بڑھیں گی تو وزیر اعظم چور ہوگا؟ یہ نواز شریف نے نہیں کہا, یہ شاہد عباسی نے نہیں کہا, یہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ دن رات کنٹینر پر کھڑے ہو. آج بھی ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم یہ الفاظ اپنے منہ میں لے کے آئیں. جناب اسپیکر, میں سمجھتا ہوں کہ یہ انقلابی بیانات عمران نیازی نے دیے تھے اور یہ آئی ایم ایف سے اگر جائیں گے تو مر جاؤں گا, آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. اب آنریبل منسٹر جو فائنانس ہیں, ان کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ اپنے وزیر اعظم کو تکڑا کریں. وہ کیوں گھٹنے ٹیک رہے ہیں؟ کیا مصیبت پڑ گئی ہے کہ وہ گھٹنے ٹیک رہے ہیں آئی ایم ایف کے آگے؟ کھڑے ہوں اور قوم کے مفاد کے لیے کھڑے ہوں تو ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم تمام اختلافات بھلا کر اگر یہ شرائط جو انہوں نے دی ہیں اگر واپس لیں تو ہم کے ساتھ ہیں اور اس بل میں ہم ووٹ دیں گے اگر یہ امینڈمنٹ واپس وڈرا کریں. لیکن اس کے لیے جناب اسپیکر, خود مختاری زبان سے کہنے سے نہیں آتی, وہ عمل سے آتی ہے, وہ محنت سے آتی ہے, وہ دیانت سے آتی ہے, وہ خون پسینہ بہانے سے آتی ہے, باتوں سے نہیں آتی. اگر باتوں سے آنی ہوتی تو پھر وہ $300 بلین آ چکے ہوتے. 100 آپ آئی ایم ایف کے منہ پہ ماریں گے, 100 پتہ نہیں کسی اور کے منہ پہ ماریں گے اور 100 پتہ نہیں آپ کس کے جیب میں چلے جائیں گے. جہاں اسپیکر, گزارش یہ ہے کہ یہ 180 ارب روپے آئی ایم ایف سے لینے کے لیے ترلے کر رہے ہیں. اگر ان میں ہمت ہو, اگر ان میں ایک جذبہ ہو, شوق ہو, کمٹمنٹ ہو, تو پھر یہ اس ہاؤس میں کھڑے ہو کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہیں کہ آئیں, یہ ہم $1 بلین کے لیے آئی ایم ایف کے منتے ترلے کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایسی شرائط ہم
اپنے ایکسیپٹ کر رہے ہیں، جس سے کہ پاکستان کی خود مختاری اور آزادی پر بہت بڑا دھچکا لگے گا. ہم خود اکٹھے کرتے ہیں، صوبوں کے ساتھ بات کریں. صوبے جو ہیں وہ پاکستان کی اکائیاں ہیں، صوبے پاکستان کا حصہ ہیں، صوبوں سے پاکستان بنتا ہے. جناب اسپیکر، یہ ان سے بات کریں. 180 ارب روپے جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن یہ $1 ارب کے لیے IMF کے آگے ڈھیر ہو گئے ہیں، جو کہتے تھے کہ ہم مر جائیں گے نہیں جائیں گے، زہر پی لیں گے نہیں جائیں گے. اور جناب اسپیکر، آج پاکستان مہنگائی کے لحاظ سے دنیا میں تیسرے نمبر پر آ چکا ہے. Order in the House, please. تھرڈ کنٹری آن دا گلوب جس میں مہنگائی سب سے زیادہ ہے پاکستان. اور جنہوں نے کووڈ کی انہوں نے دوائیاں بھی بنائی، انجیکشن بھی لگائے، وہ کووڈ کے زمانے میں وہ اپنی GST، اس انفلیشن کے زمانے میں GST کو کم کر رہے ہیں. اور ہماری حکومت GST جو ہے وہ ہر طرف نوزائیدہ دودھ پیتے بچوں کے دودھ کے اوپر بھی اب GST لگایا جا رہا ہے. اندازہ کریں آپ جناب اسپیکر، میں اس کے بارے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. لیکن کتنا ظلم ہے کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کو اپنا ڈانٹنے والا نہیں، کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں، ان کو کوئی مت دینے والا نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ مہنگائی کا یہ طوفان جو لے کے آ رہے ہیں، اس سے نوزائیدہ بچے، شیر خوار بچے. جناب اسپیکر، یا تو ان کو چپ کرا لیں یا پھر میں No رک cross جاتا talk, ہوں. please. Please. آپ no cross talk. آپ نہ کریں بات. please. No cross talk, please. No cross talk. دیکھیں ابھی ایک منٹ. آپ پلیز no cross. جی پلیز. آپ تھوڑا حوصلہ رکھیں پلیز، آپ حوصلہ رکھیں. اس کے بعد اسد عمر صاحب تفصیلی جواب دے دیں گے. پلیز آپ پلیز میں دونوں سائڈ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اسمبلی کو جو اس کی رولز ہے اس کے مطابق چلنے دیں. پلیز میاں صاحب پلیز. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، میں شروع میں عرض کر چکا تھا، میں اس کو نہیں دہراؤں گا. جسٹ فار دا سیک آف یور ریفریشنگ آر میموریز کہ 2018 میں ہمارے پاکستان کی GDP 5.8 پہ ہم چھوڑ کے گئے اور لاکھوں لوگ روزگار پہ آئے اور خدا کے فضل کرم سے لوڈ شیڈنگ مکمل طور پر ختم ہو گئی. جناب اسپیکر، آج آپ دیکھتے ہیں کہ 2 کروڑ لوگ اس وقت جناب اسپیکر خط افلاس کی گہری غار میں دھکیلے جا چکے ہیں اور 60 لاکھ لوگ بے روزگاری میں ان کا اضافہ ہو چکا ہے. یہ 50 لاکھ گھر بنانے والے اور 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دلوانے والے یا روزگار دلوانے والے 60 لاکھ لوگ جو ہیں مزید وہ بے روزگار ہو چکے. گھر بننا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ اگر شوکت ترین صاحب کو اس پہ لگا دیتے، ان کی بڑی ایکسپرٹیز ہے، تو شاید کوئی ایک آدھ گھر بنا لیتے. انہوں نے تو ایک اینٹ نہیں رکھی، ایک اینٹ بھی جناب اسپیکر. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کے ہم خیر خواہ ہیں اور ریاست مدینہ کی دن رات بات کرتے ہیں. زیب نہیں دیتا، خوف آتا ہے مجھ خطا کار کو کہ میں ریاست مدینہ کا نام لوں اور اس کے نام پر وعدے کروں اور دن رات یوٹن ماروں اور جھوٹ بولوں اور قوم کے ساتھ غلط بیانی کروں. یہ کبھی نہیں ہوا جناب اسپیکر. دیکھتی آنکھ نے اور سنتے کانوں نے اس طرح کا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں 47 سال میں مہنگائی سب سے کم درجے پہ تھی، 2.3% پہ تھی. اور جناب اسپیکر 4,800 ارب روپے پہ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہمارے زمانے میں 2018 میں. اور یہ آج یہ کووڈ کا بہانہ بناتے ہیں. ان کے زمانے میں تو 1 سال آیا کہ ہم منفی پہ چلے گئے اپنی GDP میں. 1952 میں صرف 1 سال تھا 74 سالوں میں جب ہماری GDP مائنس میں گئی، وہ تھا 1952. اس کے بعد ان کا دور آیا ہے کہ ہماری GDP جو ہے اس کی شرح منفی ہو گئی. اندازہ کریں، یہ ہے وہ حکومت جو دعوے کرتی تھی کہ ہمارے پاس سینکڑوں ایکسپرٹس ہیں، ٹیمیں مقرر ہو چکی ہیں اور ٹریننگ ہو چکی ہے،
ان کی ایکسپرٹیز کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. آج پاکستان کی معیشت کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. بڑی مشکل سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سنبھالا دیا گیا تھا. اب دوبارہ اس معیشت کو دوبارہ پٹری پہ چڑھانا جان جوکوں کا کام ہوگا, کوئی آسان کام نہیں ہوگا. اور سب کو مل کے, میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ سب کو مل کے اس میں حصہ ڈالنا ہوگا کہ ہماری یہ روٹی کا معاملہ ہے, غریب عوام کی روٹی کا معاملہ ہے, ان کی دوائی کا معاملہ ہے. مگر ان کو ذرا خیال نہیں آتا جناب اسپیکر. اور حالت یہ پہنچ چکی ہے کہ ہمارے دور تک جو محصولات تھے صوبوں کے, جو ان کا جو رائٹ تھا, جو ان کے فائنینشیل ان کے جو تھے, ان کو پورا کر کے وفاق قرض کی ادائیگی کرتا تھا اور ڈیفنس کے اخراجات پورے کرتا تھا. آج حالت یہ پہنچ چکی ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت جب آپ صوبوں کی ان کی ادائیگی کر دیں ان کی صوبوں کی, تو اس کے بعد آج جو صورتحال ہے وہ قرض ادا کرنا اور ڈیفنس کے اخراجات پورا کرنا جان جوکوں کا کام ہو چکا ہے. ان کو ڈیفنس کے لیے کم سے کم 30-40% قرضے پکڑنے پڑیں گے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. تو جو میں سمجھتا ہوں کہ ملک اپنی معاشی سیکیورٹی کو کمزور کر بیٹھے, اس سے زیادہ بڑا خطرے کا کوئی اور لمحہ نہیں ہوتا. اس لیے میں جناب اسپیکر یہ میں آپ کی سماع خواہشی کر رہا ہوں اور آپ کے ذریعے, آپ کے توسط کے ذریعے میں اس ایوان کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کی جو معیشت ہے, پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے, وہ یہ سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں. اور آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے اس منی بجٹ میں کیا کیا یہ چیز لے کے آئے ہیں. جناب اسپیکر میں آپ کو یہ میں عرض کرتا ہوں, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یو ول ہٹ دا روف پروبیبلی. زیرو ٹیکس سے بیکری, اندازہ کریں بیکری کی آئٹمز, اس کے اوپر ٹیکس لگ گیا, انڈوں کے اوپر ٹیکس لگ گیا, لال مرچوں کے اوپر ٹیکس لگ گیا. جناب اسپیکر اس سے بڑھ اس کے اوپر ٹیکس لگ گیا. اور شیرخوار بچوں کا جو دودھ ہوتا ہے, ملک پاؤڈر, اس کو بھی انہوں نے بخشا, اس کے اوپر ٹیکس لگ گیا. یہ تو ہمارے غریب عوام کا معاشی قتل عام ہے. پہلے ہی وہ بیچارے ایک وقت کی روٹی کو ترستے تھے, پہلے ہی وہ بے روزگار ہیں, وہ اپنی دوائی علاج کا انتظام نہیں کر سکتے. یہ اب اس نئے منی بجٹ میں یہ ہوش ربا جو ٹیکسیشن ہے جناب اسپیکر, یہ مجھے ڈر ہے کسی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی یہ انقلاب کی نوید ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر جو فارمولا ملک جو ہے بچوں کے لیے, اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا. اور خود عمران نیازی اپنی بھاشنوں میں کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں, اور ان کو بڑا شوق ہے, سٹنٹڈ گروتھ, پاکستان میں سٹنٹڈ گروتھ ہوتی ہے اور ماضی کی حکومتوں نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی. تو جناب یہ بچوں کے دودھ کے اوپر آپ ٹیکس لگا کر تو آپ جو سٹنٹڈ گروتھ کا علاج کر رہے ہیں کہ اس کو بڑھا رہے ہیں آپ. میل نیوٹریشن جناب اسپیکر, یہ وہ خوفناک شکے ہیں جو مجھے نہیں علم کہ آنریبل فائنانس منسٹر کا دل کس طرح مانا اور گوارا کیا کہ وہ یہاں پر اس ہاؤس میں لے کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے تھا کہ میں اس کام سے باز آیا, اور عین ممکن ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں. میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ ایسے کام سے اپنا کوسوں میل دور رہنے والے ہیں. کس طریقے سے. پھر جناب اسپیکر یہ دیکھیں کہ جو آپ کی جو صحت ہے, صحت عامہ, جو ادویات کے جو را مٹیریل ہے, اس کے اوپر بھی 17% انہوں نے ٹیکس لگا دیا. ادویات کے را مٹیریلز کے اوپر, خام مال کے اوپر. پھر دوائیاں تو پہلے ہی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. غریب آدمی بیمار بچی یا بیٹا یا ماں کے لیے یا ایک کماؤ کے لیے اگر بیمار ہوتا ہے تو وہ کہاں سے دوائی لے کے آئے گا؟ اگر وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے اس گھرانے وہ ہمیشہ کے اندھیرے چھا جاتے ہیں. کوئی ان کے سر پر دستے شفقت دینے والا نہیں ہوتا. انہوں نے جناب جو ادویات جو میڈیسن بننی ہے اس کے خام مال پر ٹیکس لگا دیا. اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے عوام کا معاشی قتل عام اور کیا ہو سکتا ہے. اور صحت عامہ کی تباہی کا
اور کیا ذریعہ بن سکتا ہے جناب اسپیکر؟ اور پھر دیکھیں انہوں نے پبلک ہاسپٹل، پرائیویٹ ہاسپٹل اور اس کے علاوہ چیریٹیبل ہسپتالوں کو ان کو بھی نہیں بخشا. یعنی جو خیراتی ہسپتال ہیں اگر وہ مشینری امپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر بھی جناب اسپیکر انہوں نے ٹیکس لگا دیا. کبھی آج تک میرے یعنی لیونگ میموری میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ ایک خیراتی ہسپتال ہو. آپ نے تو اپنے خیراتی ہسپتالوں کے لیے فری مشینری منگائی، ہمیں بڑی خوشی ہے، اور لوگ بھی منگاتے رہے، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ غریب عوام کا وہاں پر علاج ہوتا ہے. جو فری علاج کرنے والے جو فاؤنڈیشنز ہیں، خیراتی ادارے ہیں، ان کی مشینری کے اوپر بھی انہوں نے ٹیکس لگا دیا. جناب اسپیکر، اس سے بڑا آپ دل پر ہاتھ رکھیں ذرا دل پہ ہاتھ، اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے جناب اسپیکر؟ جناب اسپیکر، پھر یہی بات ختم نہیں ہوتی. انہوں نے پھر جو امپورٹڈ ایکوپمنٹ ہے بیماریوں کے علاج کے لیے، چاہے وہ ٹی بی ہے چاہے وہ کینسر، اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا. آئی ایم اے کینسر سروائیور. میری 2003 میں میری سرجری ہوئی تھی کینسر کی. اللہ کا شکر ہے کہ میں آج آپ کے سامنے موجود ہوں. وہ بڑا موذی مرض ہوتا ہے، کینسر کے نام سے لوگ ویسے خوف کھاتے ہیں، اور مجھے اللہ نے اپنا ہمت دی، میرا علاج ہو گیا. جو غریب لوگ جو کینسر کے ہاتھوں علاج نہ ہونے کی بنا پر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور ان کے بچوں کا پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ان کے آنسوؤں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کو روٹی کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی بیماری اور تعلیم کا کوئی انتظام نہیں کر سکتا. یہ ان خاندانوں کے لیے یہ آج جناب اسپیکر یہ ایک بہت بڑا انہوں نے ظالمانہ اقدام کیا. اور ٹی بی کے جو امراض ہیں ان کی مشینری جو ان کو چاہے وہ جو بھی ہے اس کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگا دیا. اور پھر جناب اسپیکر بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اور جو میں نے عرض کر دیا کہ خام مال کے اوپر انہوں نے ڈیوٹی لگائی. پھر جناب اسپیکر آگے زراعت کو دیکھیں. پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان 74 سالوں میں چند سال ان کو آپ چھوڑ دیں جب کبھی کوئی خشک سالی ہوئی یا کوئی اور وبا آ گئی کاٹن کے اوپر یا کسی اور کے اوپر، پاکستان has genuinely been a net exporter of our agri products. گندم، چینی ہم سارا سال ایکسپورٹ کرتے رہے. اب آ کے ان کے دور میں we have become net importer، بجائے اس کے کہ زراعت کو ہمیں دوام بخشنا چاہیے. یہاں پر اس آنریبل ہاؤس میں جو زرعی جو کاشتکاری سے آنریبل ممبرز کا جن کا تعلق ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ زراعت جو ہے وہ پیلی ہو چکی ہے. کاٹن کا پچھلے سال اپنا اس کی پیداوار کا بیڑا غرق ہو گیا. صرف 5.5 ملین گانٹیں اپنے پروڈیوس ہوئیں. پاکستان 14 ملین گانٹوں تک جا چکا ہے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اور پھر جس طرح انہوں نے چینی بار بار اور گندم بار بار امپورٹ کی، اربوں ڈالر اس کے اوپر برباد کر دیے. جو ملک جو کہ جس کا ایک سب سے بڑا جو اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ ایکسپورٹ عام جو ہے وہ ہماری یہ ایگری پروڈکٹس ہیں، وہ بجائے ہم ایکسپورٹ کرنے کے اب ان کو امپورٹ کر رہے ہیں، اور اربوں ڈالر پاکستان کا ضائع ہو رہا ہے ہر سال ان کے دور میں. اب دیکھیے ابھی بھی یہ امپورٹ ہو رہا ہے اپنا گندم بھی اور چینی بھی. اور پھر LNG کا جو حشر ہوا وہ ایک علیحدہ سکیم ہے. اربوں روپے وہاں پر کھائے گئے اور پاکستان کے برباد کیے گئے. لیکن اب یہ سیڈ، پلانٹس، ٹولز، کیمیکلز آف دی ایگریکلچر اس کے اوپر انہوں نے 17% GST لگا دیا ہے. یہ ہاؤس اگر اس ہاؤس نے اپنے کسان کی غریب کسان کی انہوں نے پیروی نہ کی تو وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے. جناب اسپیکر اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے. اور پھر ٹیکس آن لوکلی پروڈیوس را کاٹن، جو را کاٹن اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا. آپ اپنی جو پاکستان کے وہ جو مرغی جو انڈے دیتی تھی آپ اسی کا گلا کاٹ رہے ہیں اس GST کے ذریعے. آپ اسپیکر صاحب نوٹ کر لیں، میں پھر بات کرتا ہوں. یہ میں کاغذ آپ کو دے دوں گا ابھی. نہیں، میں جو آپ لسٹ ہے میں اس کے بارے میں نوٹ کر رہا ہوں. ٹھیک، اوکے. حکومت کا کام ہے اسپیکر. میں آپ سمجھی نہیں ہے جس نے تقریر جو زرعی آلات ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیے. زرعی آلات کے اوپر
اس سے بڑا اور کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس ظالمانہ اقدامات سے آسمان کیوں نہیں پھٹ پڑا، یہ زمین کیوں نہیں اپنا پھٹ پڑی، یہ زمین میں کیوں نہیں خود یہ جا کے وہاں پر چھپ گئے، بجائے اس کے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے ایک اور مہنگائی کا ایک پہاڑ لے کے آ رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ بات بلا خوف تردید بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قوم ان کو معاف نہیں کرے گی، یہ قوم سڑکوں پہ آئے گی اور ان سے حساب لے گی کہ یہ ٹیکس جو ہیں یہ کسی صورت بھی یہ ان کی برداشت سے باہر ہیں۔ اور اس کے بعد جناب اسپیکر، چونکہ زراعت کی میں بات کر رہا ہوں اور یہ بات اٹس اے میٹر آف ریکارڈ، اٹ از اے میٹر آف ریکارڈ کہ ہمارے زمانے میں جناب اسپیکر یوریا جو تھا، یوریا اس کی قیمت 1200 روپے تھی، ایم رائٹ؟ 1200 روپے تھی، 1200 روپے تھی۔ آج جناب اسپیکر وہ 3700 روپے پہ ہے، 3700 روپے پہ۔ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، نو کراس ٹاک پلیز۔ ڈی اے پی ہمارے زمانے میں، میاں نواز شریف کے زمانے میں ڈی اے پی کی قیمت وہ 3500 روپے تھی۔ I'm sorry. Corrected, sir. میں آئی واز آن دا ہائر سائڈ تاکہ یہ تردید نہ کر سکے۔ جناب اسپیکر، 2400، اور آج ڈی اے پی، یہ میں بات اس معزز ایوان میں آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ آج 9,500 روپے میں بھی بلیک میں مل رہی ہے، بلیک میں، اور غریب کسان جو پہلی تباہ حال تھا اس کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ جو ہماری جو معزز ممبرز ہیں جن کا تعلق کاشتکاری سے ہے، یہ اس بات کی گواہی دیں گے، اور یہ انہوں نے جو مقرر کی ہے قیمت اس سے 3 گنا زیادہ بلیک میں 9,500 روپے بلیک میں بک رہی ہے، وہ بھی نہیں ملتی۔ اور وہ کون لوگ ہیں جو بلیک کر رہے ہیں؟ وہ ان کے فرنٹ مین ہیں، وہ ان کے ڈیلرز ہیں، وہ ان کے ایجنٹس ہیں، وہ ان کے مڈل مین ہیں، جو دونوں ہاتھوں سے غریب کسان کی جیبیں جو ہیں وہ خالی کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم جناب اسپیکر اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک طرف کسان کی جو کھاد ہے، اس کی جو ڈی اے پی ہے، اس کا یوریا جو ہے، وہ آسمانوں سے باتیں کریں، آپ اس کو سے ایکسپیکٹ کریں، توقع کریں کہ وہ پیداوار بڑھائے گا اور وہ ایکسپورٹ ہوگی۔ جناب اسپیکر، یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ دردناک، ہولناک صورتحال، چاہے وہ زراعت ہے، چاہے وہ صنعت ہے، چاہے وہ کاروبار ہے، چاہے وہ عام آدمی ہیں، اس سے زیادہ خراب صورتحال پاکستان کی تاریخ میں کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ اور میں جناب اسپیکر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ انہوں نے ہماری جو معاشی کشتی ہے وہ تو ڈبو رہے ہیں، یہ ہماری جو سیکورٹی کی جو کشتی ہے اس کو بھی اللہ نہ کرے ڈبونا چاہتے ہیں۔ ان حالات میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ آپ سے میری التجا ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں جلد اپنی بات ختم کروں گا۔ ہم سیاسی اختلافات رکھتے ہیں، ہونے چاہیے، لیکن میں آج آپ کو اپنی طرف سے اور اپنے آنریبل کولیگ کی طرف سے یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ سارے غریب ماری کے اقدامات واپس لیں، یہ سارے ظالمانہ اقدامات واپس لیں، چاہے بچوں کا دودھ ہو، چاہے کاشتکاروں کا سامان ہو یا بیج ہو یا کھاد ہو، چاہے اسپتالوں کی دوائیاں ہوں یا مشینری ہو، یہ سارے واپس لیں، لائیں دوسرا بل۔ ہم انشاءاللہ نیت کے ساتھ ان کا ساتھ دیں گے اور آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کو کامیاب کروانے کے لیے کوشش کریں گے، لیکن اس طرح یہ بل لے کے آئے اور اس کو بلڈوز انہوں نے کیا تو ہم اس ایوان میں بھی اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے اور سڑکوں پہ بھی کریں گے اور باہر بھی کریں گے۔ یہاں اسپیکر صرف $1 ارب کے لیے یہ اپنی پاکستان کی معیشت اور آزادی کو گروی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو وہ
یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کو واقعہ جب پاکستان ایٹمی طاقت بن رہا تھا، بننے جا رہا تھا، پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے میاں نواز شریف وزیر اعظم کو $5 ارب کی پیکج آفر کی. میں اس کا عینی شاہد ہوں، گواہ ہوں. وزیر اعظم نے 5 ٹیلی فون کالز بھی آئے، 5. ہر بار انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے، یہ ممکن نہیں ہے. ہندوستان نے یہ حرکت کی ہے، نہ کرتے تو شاید ہم اس کے اوپر اس طرح کا اقدام نہ اٹھاتے. اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. یہ 5